شیر کی طرح جھپٹے اور عبد ود پر ایسا وار کیا کہ تلوار اس کے کندھے کو کاٹتی سینے تک آ گئی، وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے گرتے ہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اب عبد ود کے کچھ ساتھی آگے بڑھے، لیکن وہ بھی اللہ کے شیر کے آگے نہ ٹھہر سکے، بھاگ نکلے۔ ان میں سے ایک نوفل بن عبداللہ خندق میں گرا، علی رضی اللہ عنہ نے اسے خندق میں اتر کر تلوار سے قتل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف کوچ کا ارادہ کیا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو فوج کا جھنڈا دے کر آگے روانہ فرمایا۔ پھر آپ 3000 مجاہدین کے ساتھ روانہ ہوئے۔ لڑائی سے پہلے ہی بنو قریظہ ہمت ہار گئے اور ہتھیار ڈال دیے۔ مدینے سے 60 کلومیٹر دور فدق نامی یہودیوں کی بستی تھی۔ یہ یہودی خیبر کے یہودیوں کو مسلمانوں کے مقابلے پر اکسا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو 200 سوار دے کر ان کی طرف روانہ فرمایا۔ مسلمانوں نے ان لوگوں کو شکست دی، وہ بھاگ نکلے۔ مسلمانوں کے ہاتھ 500 اونٹ اور 2000 بکریاں لگی، وہ ان کو ہانک کر مدینے لے آئے۔ بیعت رضوان میں بھی سیدنا علی ساتھ تھے۔ صلح نامہ لکھنے کا کام ان کے سپرد ہوا۔ انہوں نے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو قریش کے نمائندے نے اس پر اعتراض کیا اور کہا ہم رحمان کو نہیں مانتے، لہذا یہ لکھا جائے بسمک اللہم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر سیدنا علی نے یہی لکھ دیا۔ اب آپ نے ان سے فرمایا لکھو، یہ وہ شرطیں ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے طے کی ہیں۔ سیدنا علی نے الفاظ لکھے تو قریشی نمائندے سہیل بن عمرو نے کہا جب ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تو پھر صلح نامے میں یہ کیوں لکھا جائے، لہذا آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیے۔ اس پر آپ نے فرمایا بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن اے علی یہاں لکھ دو محمد بن عبداللہ۔ یہ سن کر سیدنا علی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ میں تو یہ ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کا لفظ مٹا دوں۔ ان کی بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کے الفاظ مٹا دیے۔ اس کے بعد علی نے باقی معاہدہ تحریر کیا۔ جن یہودیوں کو شرارتوں کی وجہ سے مدینے سے نکالا گیا تھا وہ خیبر کے قلعوں میں جمع ہو گئے۔ بہت سے یہودی وہاں پہلے سے تھے۔ یہ سب مسلمانوں کے خلاف سازشوں سے باز نہیں آ رہے تھے، چنانچہ آپ نے ان کی سرکوبی کا فیصلہ فرمایا۔ وہ مدینے پر حملہ کرنے کی تیاریوں میں بھی مصروف تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1600 صحابہ کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ سب قلعے ایک ایک کر کے فتح ہو گئے، لیکن ایک قلعہ جس کا نام قموس تھا فتح ہونے میں نہ آیا۔ جب آپ کے کئی صحابہ کی کوششیں کامیاب نہ ہو سکیں تو آپ نے فرمایا میں کل جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، جس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہو جائے گا۔ دوسرے دن جب تمام صحابہ اس جھنڈے کے منتظر تھے، کیونکہ وہ سب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کہاں ہیں؟ بتایا گیا ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ آپ نے انہیں بلایا، آنکھوں میں اپنا لعاب لگایا، وہ اسی وقت ٹھیک ہو گئیں۔ آپ نے انہیں جھنڈا دے کر قموس کی طرف روانہ فرمایا۔ اس قلعے کا حاکم مرحب تھا، یہودیوں کے نامی گرامی بہادروں میں سے ایک۔ سیدنا علی قموس کے سامنے پہنچے تو مرحب زرہ لگا کر اکڑتا ہوا باہر نکلا۔ سیدنا علی کو مقابل دیکھا اور بولا کیا مسلمانوں کی فوج میں تم سے بہتر کوئی آدمی نہیں؟ خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار بند، بہادر، تجربے کار اور لڑائی کے بھڑکتے شعلوں کا مقابلہ کرنے والا۔ سیدنا علی نے اس کے جواب میں فرمایا میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، جنگل کے شیر کی طرح ہیبت ناک اور بہادر، میں دشمن کو آنکھ جھپکنے میں ختم کر دیتا ہوں۔ مرحب نے آگے بڑھ کر تلوار کا وار کیا، سیدنا علی تیزی سے ایک طرف ہو گئے، پھر انہوں نے مرحب پر ایسا بھرپور وار کیا کہ ان کی تلوار اس کے خود کو کاٹ کر کھوپڑی میں اتر گئی۔ پھر فوج کو لے کر آگے بڑھے، قلعے کا دروازہ توڑ کر اندر گھس گئے۔ اس طرح قموس بھی فتح ہو گیا۔ سارے خیبر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔
واپس لوٹے تو آپ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पेशानी को चूम लिया, फरमाया अल्लाह तुझसे राजी हुआ और मैं भी। सैयदना अली ये सुनकर रोने लगे। ये रोना खुशी का था। इस मौके पर कुछ लोग जो हबशा में रह गए थे लौट आए। उनमें सैयदना अली के भाई जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। उनके आने की भी सबको बहुत खुशी थी। कई साल के बिछड़े भाई एक दूसरे से मिले तो आंखों से आंसू बह निकले। 7 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बहुत से सहाबा के साथ उम्रे के लिए रवाना हुए। उनमें अली भी शामिल थे। उम्रे से फारिग होकर मुसलमान 3 दिन बाद मक्के से निकल आए और मदीने की तरफ रवाना हुए। गज़वा मूता में आपके भाई जाफर बिन अबी तालिब शहीद हो गए तो आपको बहुत सदमा हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दिलासा दिया। उनकी शहादत के बाद जाफर बिन अबी तालिब के बच्चों की परवरिश अली ने की। उनके बेटे अब्दुल्लाह जवान हुए तो सैयदना अली ने अपनी बेटी ज़ैनब की शादी उनसे की। मक्के की फतह के मौके पर भी सैयदना अली साथ थे। काबे में रखे हुए बुतों को आपने तोड़ना शुरू किया तो सैयदना अली ने इस काम में आपका हाथ बटाया। तांबे के बुत को तोड़ने के लिए आपने अली को अपने कंधे पर सवार फरमाया। वो बहुत ऊंचाई पर था और लोहे की एक सलाख के साथ जमीन से लगा हुआ था। अली ने उस बुत को भी गिराया और काबे से बाहर फेंक दिया। मुसलमानों ने मक्का फतह किया तो कबीला हवाजिन के लोग भड़क उठे। एक बड़ा लश्कर तैयार करके मुसलमानों पर हमले का इरादा किया। आप अभी मक्के ही में थे कि उनके इरादे की खबर हुई तो आप शव्वाल 8 हिजरी में 12,000 मुसलमानों को लेकर दुश्मन की तरफ रवाना हुए। हुनैन के मकाम पर